ہر قسم کے روحانی و جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے اسلامک وظیفہ انفو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تسبیح ایک نماز ہے جس کا بہت سے لوگوں کو شوق اور ذوق ہوتا ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، اور بعض ایسی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرائض کے علاوہ بتائی گئی ہیں جس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور انسان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ ان میں سب سے مضبوط جو ہے وہ نماز صلاۃ تسبیح کی ہے، جو حدیث کی بہت سی کتب میں آئی ہے، جن میں ایک تو ابو داود شریف کے اندر حدیث ہے اور دوسری جامع ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے۔ اب یہ سیاستہ کی دو بڑی کتابیں ہیں اور ان کے اندر باقاعدہ باب تسبیح کے نام سے نقل فرمائے گئے ہیں اور باندھے گئے ہیں۔ تو اب یہ نماز کی افادیت جو ہے حدیث سے سیاستہ سے ملتی ہے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا ثبوت حدیث سے ملتا ہو اور پھر ضعیف درجے کی بھی احادیث ہوں، لیکن جب وہ کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں ساتھ عمل میں لائی گئی ہوں اور بیان کی گئی ہوں، تو پھر وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور حسن کے درجے تک جب حدیث پہنچتی ہے تو پھر وہ ایک ثبوت ہو جاتا ہے عمل کا، اور اس کی ایک افادیت واضح ہو جاتی ہے اور سند خود ایک بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ابو داود شریف کے اندر یہ احادیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے خطاب فرماتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان، کہ میں آپ کو کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، یعنی کوئی تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ کہ جو بالکل اس سے پہلے آپ کو نہیں ملا، اور یہ خاص طور پر اہل بیت کو دیا گیا ہے۔ یہ جو صلاۃ تسبیح ہے یہ در حقیقت اہل بیت سے ہمیں تحفے میں ملا ہے، اور اس کی سند بھی اہل بیت ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں اس احادیث کے۔ تو اب اس لیے یہ عمل جو ہے گویا کہ اہل بیت کا ایک مجرب عمل ہو گیا اور مستند عمل ہو گیا۔ اب یہ 10 قسم کے گناہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اول آخر، ظاہر پوشیدہ اور چھپے ہوئے یا ظاہر جو آپ مجمع میں گناہ کرتے ہو، یا صغیرہ کبیرہ چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، یہ جتنے گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاف کر دے گا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ کی طاقت ہو تو آپ اس کو روزانہ ایک بار پڑھیں، اور اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں۔ اگر آپ ہفتے میں بھی ایک بار جو ہے نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھیے، اور اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھیں۔ اگر آپ سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے چچا کو بتا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث اپنے چچا کو یعنی یہ طریقہ بتا رہے ہیں اور یہ عمل سکھلا رہے ہیں اور طریقہ بھی بتا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے چونکہ ایک محبت کرتے تھے، تو آپ کی خواہش تھی کہ میرے چچا یا چچا کی نسبت سے جتنے لوگ سنیں گے ان کے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ علماء نے اس پر اشکال کیا کہ اللہ صغیرہ کبیرہ، تو آپ جب کوئی بندہ بھی صلاۃ تسبیح کی نیت کرے گا، مرد یا عورت، تو لازمی بات ہے وہ نماز پڑھے گا۔ نماز میں الفاظ بھی استغفار کے ہیں، پھر اس کے بعد وہ استغفار لازمی کرے گا، اور جب توبہ استغفار کی جاتی ہے تو گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ہر چیز داخل ہے۔ پھر دوسری روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، راوی اس میں ہے۔ تو یہ جو ترمذی شریف میں تھوڑا سا چینج یا طریقہ، لیکن ایک ہی الفاظ ہیں، اتنے ہی کہ آپ نے تیسرا کلمہ بتایا کہ یہ جو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تحفہ میں عطا فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو۔ وہ 35 اور 33 بار ہے، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، اور آخر میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک مرتبہ 100 پوری تعداد کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو آپ یہ دیکھیے کہ وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم شریف میں ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین الفاظ یہ ہیں، یعنی سب سے بہترین۔ پھر دوسری روایت میں ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ پڑھ نہیں سکتی، آسان لفظ بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہی الفاظ 100 مرتبہ بتائے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ الفاظ بہت طاقتور ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں طاقت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ تحفتاً فرمایا۔ جو ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دیا ہوا ایک تحفہ تھا۔ وہاں اس تحفے کو جو بیٹی کو دیا ہوا تحفہ تھا، اس کو اور چچا کو جو نماز بتائی اس میں جمع کر دیا، گویا کہ دونوں طرف سے ایک نماز میں اہل بیت کو تحفہ ملا، اور الفاظ بھی اہل بیت کے تحفے میں ہی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ہیں۔ ہم تو یہ جملہ ویسے ہی کہتے ہیں، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ اللہ کے اس گھرانے کا جو ہمیں دین ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے اناج کو ہمیں جو دین ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، انہی کے گھرانے سے ملا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے صلاۃ تسبیح کا جو طریقہ ہے ترمذی شریف میں اور ایک ابو داؤد شریف میں، بس فرق یہ ہے کہ الفاظ اتنے ہی ہیں، تعداد اتنی ہے، لیکن یہاں ثنا کے بعد پڑھنی ہے ابو داؤد شریف میں، اور وہاں پر جو ثنا کے بعد سورہ اور سورہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، اور آخر میں جو ہے کھڑے ہونے کے بعد پہلے 10 بار پڑھنا ہے۔ اور طریقہ یہاں پر جو ہے جو ترمذی شریف میں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاتا ہوں جو ابو داؤد شریف میں ہے اور جو سہل ہے، اور جو ہمارے احناف کے مطابق بھی زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ 4 رکعت 2 سلام سے بھی ہو سکتی ہے، 1 سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب نفل کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور جو نفل کے اوقات ہے جب مکروہ نہیں ہے، جو ممنوع ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں دن یا رات کسی بھی لمحے۔ یہ جماعت سے کرانا بھی جائز نہیں، عورتیں اکثر جماعت کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کی تو ویسے بھی جائز نہیں، تو مردوں کی بھی جماعت جائز نہیں۔
اور صلاۃ تسبیح کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، وہ بھی جائز نہیں۔ یہ ایک نماز ہے نوافل میں سے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی اور نفل نماز کی تشہیر نہیں ہوتی، اور یہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بدعات اور رسومات زیادہ داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے اس نماز کی اب تشہیر کر کے تو پھر خواتین جمع ہو کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، اور وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اس طرح کی صورت تسبیح پڑھتے ہیں تشہیر کر کے اور جمع کر کے، تو اس سے آپ اس افادیت کو کھو بیٹھتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی اپنے چچا کو بتائی تھی۔ یہ انفرادی عبادت ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ثنا پڑھیں اللہ اکبر کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو آپ سورت پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قل هو اللہ احد یا کوئی اور سورت پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے آپ جب اٹھیں گے پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور سجدے کے درمیان میں آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور دوسرے سجدے میں آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یوں آپ کا 75 کا ہندسہ پورا ہو جائے گا۔ اب آپ اس میں دوسری رکعت میں اٹھیں گے، چوتھی رکعت میں بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے۔ اب اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے نماز سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا بھول گئے، تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع میں پڑھ لیں۔ اب آپ رکوع میں بھول گئے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا، رکن میں آپ جب بھولیں گے تو آپ نے رکن میں ہی ادا کرنا ہے۔ جو رکن ہے جیسے قیام، رکوع، سجدہ، یہ 3 جگہ ہیں رکن ہے، اور آپ ان میں سے کسی بھی جگہ بھول گئے تو ان تینوں میں سے کسی بھی جگہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ قاعدہ میں یا قومہ میں ادا کر لیں، یہ رکن نہیں ہے نماز کا، تو اس لیے یہ رکن ہے۔ آپ نے اگر 3 جگہ بھول گئے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے انگلی میں تسبیح نہیں رکھنی پاس اپنے، کہ تسبیح رکھ کر آپ ایسے دباتے کہ تسبیح رکھ کر اسے باندھ کر پڑھیں، تسبیح کو ہاتھ میں دبائیں، یہ نہیں۔ آپ انگلیوں پہ اپنا دھیان رکھیں، انگلی ہلکی ہلکی معمولی سی دباتے رہیں، اور اس طرح آپ کو بھی پتہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کے یہ 5 انگلیاں، 5 انگلیوں میں 15 خانے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہو سکتا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ انگلی کو آرام آرام سے دبائیں، ہلکا ہلکا اس طرح نہ اٹھائیں۔ 5 انگلیاں اور 5 انگلیوں کے خانے 15 ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو انگلی کو آہستہ آہستہ سے دبانا ہے، اور آپ نے دل ہی دل میں اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ آپ اس طرح نماز کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اول آخر، صغیرہ کبیرہ، ظاہر باطن، قصدن عمدن، جتنے بھی گناہ ہیں سہون، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے جو انسان کو اللہ رب العزت توبہ کی صحیح اور سچی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔